آج کی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی کیا کیا خصوصیت ہے اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک فوجی سفر میں تھے۔ راستے میں ہم نے ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا، وہاں ہم نے قیام کیا تو اچانک اس قبیلے کی ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، آپ میں کوئی ہے جو بچھو کے ڈنک کو جھاڑ پھونک سے ختم کرنا جانتا ہو؟ اس لیے کہ ہمارے قبیلے میں فی الحال کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس لونڈی کی آواز پر ہم میں سے ہمارے ایک ساتھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ چلو میں چلتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے اس ساتھی کے ساتھ چلا گیا۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ پڑھا اور قبیلے کے اس سردار کو جس کو بچھو نے ڈس لیا تھا اس کو پھونک مار دی تو وہ صحت مند ہو گیا، اسے صحت مل گئی، بچھو کا جو ڈسا ہوا زہر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس قبیلے کے سردار نے بطور انعام کے انہیں 30 اونٹنیاں ہدیے میں پیش کی۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو جانتا تھا کہ میرا جو یہ ساتھی ہے اسے کوئی منتر نہیں معلوم ہے، یہ جھاڑ پھونک نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کرشمہ کیا کہ قبیلے کے سردار کو صحت مل گئی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے اس ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم واقعتاً کوئی منتر جانتے ہو؟ تو ان کے وہ ساتھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی منتر نہیں جانتا، لیکن میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میں نے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت کی وجہ سے اس کو صحت عطا کر دیا اور اسے تندرستی مل گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے بچے کو، میری اولاد کو بیماری تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرے بچے کو کون سی تکلیف پہنچی ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اسے آسیب کی شکایت ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنے بچے کو ساتھ میں لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت فرمانے کے بعد اس بچے پر پھونک دیتے ہیں، اس پر دم کر دیتے ہیں تو فوراً وہ بچہ صحت مند ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے علاج ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو ہم تمام بیماریوں میں بطور دم کے اگر استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اسی لیے کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہے ہر بیماری کی شفا یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اس روایت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی
کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک اور مہلک بیماری کیوں نہ ہو، کوئی بھی ڈاکٹر اس بیماری کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دے، لیکن اس کے بعد اگر سورہ فاتحہ کو بطور دم کے اگر استعمال کیا جائے اور اس امید کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو دور فرما دیں گے، تو امید کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بیماری کو دور کر دے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ اس لیے اب تمام ہی حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے حدیث کے مطابق ہم قرآنی علاج کو اختیار کریں اور سورہ فاتحہ کو بطور دم کے استعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔